اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا حرام ہے، اس طرح نیند میں اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا بھی حرام ہے کہ آدمی کو یوں کہے کہ جی میں نے نیند میں دیکھا اور اللہ کے نبی مجھے یوں فرما رہے تھے اور وہ حالانکہ انہوں نے نہ فرمایا ہو، تو یہ جھوٹ بولنا نبی کے اوپر جس طرح جاگ میں حرام ہے تو اس طرح یعنی منام میں اور نیند میں بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو زیارت ہو جائے اور ہوتی ہے، بالخصوص محدثین کو یا علم حدیث جو پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر جتنی بات آدمی اتنی بیان کرے۔ تو میں اپنے کمرے میں مطالعہ کرتا تھا، ترمذی شریف پڑھاتا تھا اس زمانے میں، تو ایک مرتبہ میری گھر والے نے مجھے کہا کہ میں رات کو، کیونکہ وہاں کتاب ترمذی شریف پڑھی ہوئی ہوتی، شروع پڑھے ہوئے ہوتے تھے، میں پڑھ کے مطالعہ کر سو جاتا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہیں اور سفید لباس، بہترین لباس سے ملبوس ہیں، اور دور سے میرا تھوڑی نظر پڑی تو داڑھی اس کی بھی کالی نظر آئی، اور پھر یہ میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے کمرے میں دروازے سے کراس کر کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو پھر میں نے خواب میں کہا کہ خواب کے اندر ہی میں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کون ہے، سفید لباس ملبوس ہے۔ میرے لیے کہا کہ مولوی صاحب کے پاس روزانہ جاتا ہے، اس کے کمرے میں روزانہ جاتا ہے، تو اب یہ ہے کہ میں تو ڈر جاتی ہوں کہ میں نہیں جاتی ہوں اس لیے کہ مولوی صاحب ناراض ہوگا کہ ایک دوسرا بندہ آیا تم کیوں آئی، لیکن آج تو میں اس کو دیکھوں گی، بھلے مولوی صاحب ناراض ہو کچھ بھی ہو، آج اس بندے کو دیکھوں گی کہ یہ بندہ کون ہے۔ جب میں قریب آئی تو ایک بچے نے رونے کا آواز ہو گیا، مجھے جاگ ہو گئی، تو میں مقصد یہ کہ یعنی یہ ہاں، تو یہ مجھے یہ بات اس وقت دل میں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں اور روزانہ جاتے ہیں، کمرے میں روزانہ جاتے ہیں، آج میں زیارت کروں گی۔ پھر بچے کے رونے پر مجھے جاگ ہو گئی، تو یہ انہوں نے مجھے خواب سنایا۔ میں نے کہا میں تو جیسے بھی ہوں بہرحال گناہ گار، بیکار، بدکار، لیکن یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی برکتیں ضرور ہیں۔ تو ایک علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ترمذی کتاب موجود ہے فکأنما نبی یتکلم، گویا کہ اسی گھر میں نبی متکلم ہے۔ تو یہ کتاب یا صحیح بخاری، تو چلو بات آ گئی ہے تو میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ صرف اسی کے لیے کہ الحمدللہ اللہ کے ایک شکر کے طور پہ کہ ایک ہمارا یہاں شاگرد دور اب یہاں سے پڑھ کے گئے اور تخصص بھی کیا، اب نام نہیں لیتا ہوں، مار برادری کا ہے۔ میں دوپہر مطلب 12 بجے کے بعد وہاں سردی کے موسم باہر سو جایا کرتا تھا، اب پڑھا کے سارا کام کر کے بس اب 12 ساڑھے 12 ہونے والے تھے تو میں تھک گیا، تو یہ آیا، میں نے کہا استاد جی مسئلہ، استاد جی میرا ایک بات ہے وہ سنیں۔ میں نے کہا یار بہت تھک گیا، میں نے حجت میں کہا، میں نے کہا شاگرد ہے، عام مستفتی ہوتا تو ان کو ٹائم دیتا، میں نے کہا یار میں تو تھک گیا ہوں اور اب میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ بھلے لیٹیں، بس میں ایک تھوڑی بات کرتا ہوں، مسئلہ میرا نہیں ہے، پوچھنا کرنا نہیں ہے، بس ایک بات سنانا مقصد ہے، بس یہ میں چلا جاؤں گا، بھلے آپ لیٹیں، بھلے آرام فرمائیں۔ میں تھوڑی سی لیٹ گیا، بات ان کی سنتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہر میں اس بات کی شہرت ہو رہی ہے کہ جامعہ اشرفیہ میں اللہ کے نبی آئے ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں وہاں اپنے گھر سے نکلا، باہر دیکھا کہ خلقت وہاں جا رہی ہے، کئی لوگ جا رہے ہیں، اس طرح میں بھی جلدی میں آیا کہ زیارت بھی کروں، سبق بھی سنوں۔ اور پھر جب جامعہ کے قریب آیا تو باہر روڈ پہ بھی بہت بڑی خلقت تھی، اندر پورا مدرسہ بھرا ہوا، تو جگہ اندر آنے کی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے بڑی کوشش کی اور آگے بڑھتا جب میں قریب آیا، جب یہ سپارہ کے تھوڑا آگے یہاں آیا تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ سبق پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا سبق پورا ہو گیا۔ پھر سبق پورے ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ دروازے سے باہر آ رہے تھے، یہ میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا بھائی تم خوش قسمت ہے، اور یہ جو تم نے دیکھا تو ماشاءاللہ کسی عمل کی برکت ہے، اور یہ خواب جو ہے وہ جو آدمی دیکھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے جو جس عمل کی وجہ سے یہ آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اس عمل کو اور بھی بڑھاؤ۔ اس طرح ایک اور شاگرد تھا دورے والے سال میں، وہ میرے پاس آ گیا، انہوں نے کہا آج رات میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے۔ وہ پوری بات بتا رہے تھے، لیکن جھوٹا آدمی ظاہر ہوتا ہے، اس کا جو انداز تھا تو بس میں نے تھوڑا یوں آنکھ اٹھا کے دیکھی، اس کا حلیہ بھی عجیب لگ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
جیسے بات کر رہے تھے تو گویا کہ رونے کے قریب ہو گیا. میں نے کہا بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے اور یہ بشارت ہے کہ سچا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. جیسے حدیث پہ آپ نے سنا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ باوجود سونا اور حدیث کے اسی سال کو آپ اپنے لیے اپنا عمل سمجھیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ ہمارا عمل ہے. بس زندگی انسان کی تو اب بھائی وہ تو پتہ نہیں کہ کب انسان دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو بہرحال یہ ایک سنہری موقع ہے, اس موقع کی قدر کرنی چاہیے اور باوضو بیٹھیں. سارا دن یہ آپ کی نیکی ہے, رات کو بھی باوضو ہو کر کے سوئیں تو اس کی بڑی برکات ہیں, علم میں بھی ترقی ہوتی ہے. بہرحال آگے باب کتابۃ العلم, امام صاحب نے یہاں باب یہ رکھا کہ علم کو لکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہاں حتمی فیصلہ نہیں دیا. باب و کتابۃ العلم, آپ مولوی لوگ سمجھتے ہیں کہ کتابت مضاف علم مضاف الیہ. غلام و زیدن میں کوئی حکم تو نہیں ہے نا, غلام زید کا کیا ہے نہیں ہے, آیا گیا مر گیا. یہاں بھی کتابۃ العلم, علم کو لکھنا. وہ اس لیے کہ اصل میں احادیث کے لکھنے میں کسی زمانے میں اختلاف تھا اسلاف کا, کہ یعنی بعضوں کا یہ کہنا تھا کہ احادیث کا لکھنا مکروہ ہے, اچھا نہیں ہے حدیثوں کا لکھنا. اور بعض علماء کا یہ کہنا تھا کہ احادیث کا لکھنا مباح ہے, جائز ہے, آدمی لکھ سکتا ہے. دو قول. تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی حدیثوں کو لکھے, لکھ کر کے یاد کر کے پھر ان کو مٹا دے. یہ تین قول ہیں. تو چونکہ مسئلہ میں اختلاف تھا, اسلاف میں اختلاف تھا, اگرچہ بعد میں اجماع مستقر ہو گیا کہ علم حدیث کو لکھا بھی گیا اور اس کے لکھنے کے جواز استحسان استحباب پر امت متفق ہو گئی. تاہم اسلاف کا چونکہ اختلاف تھا تو امام نے کوئی حتمی رائے نہیں دی. باقی احادیث وہ پیش کر لیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث کی جو لکھت کا مسئلہ ہے وہ عمل میں آیا. اور یہ اختلاف بھی کیوں ہوا؟ وہ اس سے اختلاف کی وجہ شروعات میں یہ ہوئی کہ قرآن کریم کے نزول کا زمانہ تھا, آہستہ آہستہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا. ان دنوں میں اگر قرآن کریم حدیث کے لکھنے کی اجازت دی جاتی تو قرآن اگرچہ اللہ کا کلام ہے تو حدیث پاک نبی کا کلام ہے, اللہ کے نبی بھی فصیح ہیں, تو اس میں اختلاط کا اندیشہ تھا تاکہ قرآن اور غیر القرآن کا خلط نہ ہو. اس لیے وقتی طور روکا بھی گیا. ابو سعید الخدری کی روایت مسلم میں ہے غالباً کہ جس میں یہ فرمایا کہ من کتب انی غیر القرآن فلیمحہ, کہ جو مجھ سے غیر القرآن لکھے وہ مٹا دے. اور اس سے روکا گیا کہ لا تکتبوا انی غیر القرآن, من کتب غیر القرآن فلیمحہ, کہ غیر القرآن نہ لکھو اور جو لکھے تو مٹا دے. تو اس وجہ سے مانا یہ پھر شروعات میں اس طرح تھا. پھر اصل میں معاملہ حقیقت امر یہ کہ یہ منع بالکل شروعات میں تھی. پھر آگے جا کر کے صحابہ کرام کو مخصوص خواص کو اجازت دی گئی. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کا قصہ مشہور ہے کہ ان نے آ کر کے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول, آپ کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, دل کہتی ہے کہ نوٹ کرتا جاؤں.